ہماری فقہ کی کتابوں میں جا بجا یہ لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ پر قیام ہو جائے. لوگ سمجھدار ہوتے تھے، شروع سے آ کے صفوں میں بیٹھ جاتے تھے، اتنا بڑا رش نہیں ہوتا تھا. اگر کسی کو کوئی عذر ہوتا تو بیٹھا رہتا تھا، جب مکبر کہتا حی علی الصلاۃ تو وہ کھڑا ہو جاتا، اس کا عذر ہے. اور اس کو مستحب لکھا ہے شرح وقایہ میں بھی اور بہت ساری کتابوں میں. ہدایہ میں کمزور مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ اور چیز ہے. ہدایہ کا آسانی کوئی کتاب نہیں ہے اور اس کے جاننے والے دنیا میں کم ہیں. ایک فرقہ دنیا میں ایسا آیا جنہوں نے بدعات کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. انہوں نے حی علی الصلاۃ پر قیام کو ضروری جانا ہے. ان کے ہاں نماز کی صفحے بنے یا نہ بنے، حی علی الصلاۃ پہ قیام کریں گے، بیٹھے رہیں گے. تو علماء نے لکھ دیا نا کہ اب حی علی الصلاۃ پر قیام بدعات میں سے ایک بدعتی فرقے کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. دوسری طرف صفحے پہلے سے کھڑی ہو تو بھی ہمیں اطلاعات ملتی ہے کہ آپ کے اعلان کے باوجود صفحے درست نہیں ہو رہی. لوگ غفلت کرتے ہیں، خیال نہیں کرتے. تو جب صفحے پہلے سے نہ بنے اور حی علی الصلاۃ کے بعد تو نماز شروع ہوتی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صفوں کو درست کر لو ورنہ اللہ تمہارے چہرے ٹیڑھے کر دے گا. اور دوسری حدیث میں ہے ورنہ اللہ تمہارے دل ٹیڑھے کر دے گا. تو علماء لکھتے ہیں چہرے سے مراد عمل ہے اور دل سے مراد عقیدہ ہے، کیونکہ وہ اندر ہوتا ہے مخفی. یعنی صفحے درست نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا عقیدہ اور عمل برباد ہوگا. تو اس سے پتہ چل گیا کہ صرف نماز پڑھنا سنت کے مطابق، اس سے عقیدہ بھی بنے گا اور عمل بھی صحیح ہوگا، بشرطے کہ سنت کا لحاظ ہو. صفحے سنت کے مطابق نہیں بنی تو دل ٹیڑھا ہو گیا، عقیدہ برباد. نمازیں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، درگاہوں پہ دوڑتا ہوا جا رہا. وہ درگاہوں پہ کیا لینے جا رہے؟ وہ ظالم. ان المساجد للہ، خدا کی مسجدیں نہیں ہیں. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں. مانگنے کی جگہ یہ ہے 2 رکعت پڑھ کو یا رب یا رب. یہ طریقہ ہے اسلام کا. اگر درگاہوں پر مانگنے کی اجازت ہوتی تو ہمارے رسول سے پہلے پیغمبر کتنے گزرے ہیں؟ 2 گزرے ہیں یا 4 ہیں؟ 20 ہے یا 25 ہے؟ کتنے ہیں؟ لاکھ سے متجاوز ہے. تو ہمارے رسول کو تو بدر احد خندق کا موقع ہی نہیں. آج اس درگاہ پہ، آج اس درگاہ پہ، آج اتھے نیاز، آج اتھے نیاز. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بہترین دین قائم کر کے تشریف لے گئے. اللہ کی لاکھوں رحمت اور درود و سلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسا پکا ایمان و عقیدہ دے کے گئے، کہیں نہیں گئے. حضرت نے فرمایا معراج کو میں جا رہا تھا بیت المقدس، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. سرخ ٹیلے کے پاس اس کی قبر ہے، اندر کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. صحیح مسلم جلد ثانی باب فضائل موسیٰ، دوسری روایت. جب حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا نا، یہ بھی فرمایا مسلم میں بتا دوں گا یہ جگہ ہے، تو صحابہ میں سے ایک نے بھی نہیں کہ حضرت کل چلے بس دوڑتے ہوئے. حضرت موسیٰ زندہ قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ کے آئے، پھر ہم مسئلہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے قبر پرستی کی جڑیں کاٹی تھی. یہ خیال ہی صحابہ کو نہیں آیا. میں کہتا ہوں ان کا واسطہ کیا ہے دین سے؟ یہ ہے کون؟ یہ تو سب کے سب ازداد ہے، اپوزٹ چلنے والے. انصاف نہیں ہے لوگوں میں، ورنہ ان کا مسلک اور مذہب کتاب و سنت کے مقابلے میں ہے. بالکل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا رد کر رہے ہیں. زندہ موسیٰ کو نبی قبر میں دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ان کی قبروں کا پتہ ہی نہیں کہ اندر کون ہے، اور یہ وہاں چڑھاوے اور نیاز.
اور یہ وہاں کے چکر بازیاں، یہاں مانگنا پھوسنا اور بوسے اور یہ اور وہ چادریں چڑھ رہی ہے، اور توحید کا عقیدہ برباد کیا جا رہا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور معاذ ابن جبل کو جب رخصت کر رہے تھے، یمن جا رہے تھے، تو حضرت ساتھ ساتھ باہر آئے، معاذ گھوڑے پر، حضرت نیچے۔ حضرت نے کئی مرتبہ معاذ نیچے اترے، حضرت یہ نہیں ہو سکتا، حضرت نے فرمایا آپ کو اجازت دی، آپ جا رہے ہیں، مجھے تھوڑی چند قدم لینے دو۔ اوہو، کتنے بڑے مقام اور رتبے کے ساتھ اپنے ایک خادم، شاگرد اور صحابی کا اکرام دے گا۔ پوچھا معاذ اگلے سال اگر آپ آئے اور میں موجود نہ ہوں کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ قبر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ یہی حضرت سننا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ سے بخشوا کے چھوڑوں گا۔ اگلے سال جب معاذ آئے، حضرت کا وصال ہو گیا تھا، تیار کرا رہے تھے اپنے لوگوں کو، خبردار کہ میرے مرنے کے بعد تم نے قبر کو ہاتھ لگایا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے خدایا میری قبر کو ایسا نہ بنا کہ لوگ مورتی سمجھ کے چومتے رہے۔ وہاں غیرتی اور موحد حکومت کے پاسدار کھڑے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کر، اور ان کو ایسا گزارتے ہیں، یارا کیا کہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ان عقیدے کے چوروں نے ہمیں ذلیل کروایا ہوا۔ میں نے ایک شیخ سے پوچھا یہ زیارت کا طریقہ جو آپ ہمیں کرا رہے ہیں؟ ہاتھ جوڑے، اس نے کہا حضرت آپ ناراض نہ ہو، میں 1 منٹ کے لیے ہٹتا ہوں، ذمہ دار آپ ہو۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ اپنے صدق اور توحید کے باہر میں ڈوبے ہوئے، ان کے دل پر پپولے کھڑے ہیں ان ظالموں کے ہاتھ سے۔ گزرتے ہوئے ہاتھ پہنچا کے ہاتھ پہنچا کے، یہ مذاق کی جگہ ہے، ہنسی مذاق ہے یہ۔ رسول المرسلین، نبی الانبیاء، سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بارگاہ میں اونچی آواز سے صلاۃ و سلام بنائے، چاروں ائمہ لکھ چکے ہیں، آہستہ آواز سے، نیچے دیکھتے ہوئے، کبھی ہاتھ باندھیں گے، کبھی یوں کریں گے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے، اللہ نے وہاں ایسے غیرتی رکھے ہیں جو ان کی بدعت اور شرک کا سر قلم کر کے ان کو واپس بھیجتے ہیں۔ اگر ان کا حج حج ہوتا اور ان کا عمرہ اور زیارت سنت کے مطابق، خدا کی قسم واپسی پر یہ اس مسلک کا نام نہ لیتے۔ گزرے ہوئے زندگی کے نمازیں دوبارہ پڑھتے، روزے دوبارہ کرتے، قربانیاں دوبارہ کرتے، کیونکہ وہ شرک اور کفر کا دور ہے۔ اس کا اسلام محمد سے کیا تعلق ہے؟ اللہ اس لیے فرماتے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں طاقت دیں، زور دے، حکومت دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ نماز اور زکوٰۃ کا نظام درست کرا دے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور دین کا لوگوں کو حکم دے، یہ دین ہے توحید و سنت۔ منکر، بدعات، محدثات، رواج کے مطابق رسوم، گندگیاں، اس سے روکنا مسلمان کا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہے تمام کاموں کا نتیجہ۔ ہم تو ایک آواز ہے جو حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لگی ہے، اللہ کی توحید کی، اور حضرت نے امت کو وہ فرض منصب حوالے کر کے گئے ہیں، آج تک یہ آواز اہل حق نے ہم تک پہنچائی ہے، ہم لگا رہے ہیں۔ بشنود یا نشنود منہائے ہوئی می کو نو، ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں۔ ہم تو اپنا مضمون پورا سناتے ہیں الحمدللہ، اور خدا کا فضل و کرم ہے۔ جب بدعت کا زمانہ آتا ہے، یہاں مہمان آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں پوری کراچی ٹٹول مارو،
جب گلشن داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بدعت کا کوئی پروگرام نظر نہیں آئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ بدعتیوں کی مسجدیں ہیں مگر ہری ٹوپیاں نہیں پہنتے، کیونکہ یہاں سے چھرا چلا چکا ہوں اس پہ کہ یہ دجال کے فوجی کی نشانی ہے۔ ایک دکان سے گزر رہا تھا، دودھ والے کے پاس ایک ہری ٹوپی والا بیٹھا ہوا ہے، پگڑی باندھ کے۔ میں نے جو گزرا تو غور غور سے دیکھا تو اس نے مجھے وہیں سے اشارہ کیا کہ یہاں کا نہیں، کہیں سے آیا ہے۔ دودھ بیچنے والے میں بھی توحید و سنت کا پورا جذبہ موجزن ہے اور غیرت اللہ نے دی ہے۔ اتفاقاً وہ بیٹھا رہا، میں واپس آیا، پھر میں نے دیکھا تو وہ وہاں سے اس کو کہتے اٹھ یہاں سے، مولانا گزرے بھی جمعے میں اس کا ذکر ہوگا، اٹھ جائیں۔ وہ یہاں آیا میرے پاس، حضرت صاحب آپ یہاں ہوتے؟ میں نے کہا ہاں بالکل یہی ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں ہری پگڑی بری ہے؟ میں نے کہا دجال برا ہے اچھا ہے؟ دجال تو بہت لعنتی ہے۔ میں نے کہا یہ مشکات دوسری جلد صفحہ 474 شرح السنہ بغوی کے حوالے سے ابو سعید کی روایت ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 سپاہی فوجی ہوں گے، سب کے سب ہری پگڑیوں والے ہوں گے، جلسہ کہیں بھی منایا، کراچی میں یا کراچی سے باہر، لوگ وہی ہے، باہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، من اندازے قدت رامی شنا صاحب، یہ مشکات ہے۔ کہتے ہیں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے علماء قرآن مانتے ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، آپ شرک کرتے ہیں نہیں؟ بزرگوں کا نام مشکل کشا و حاجت روا یہ کس نے رکھا ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ قرآن سنو ذرا، قرآن کہتے نہیں ہے یہ مگر گڑے ہوئے نام جو تم اور تمہارے باپ دادوں نے گڑے ہیں۔ آگے سنو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا و حاجت روا ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آپ اپنے والوں سے جا کے پتہ کرو اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ قرآن نے یہود اور نصارہ کے علماء کی شکایت کی، یعلمہ علماء بنی اسرائیل، سب جانتے ہوئے اسے انکار کر رہا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو مانتے نہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا، کہ دنیا کے کام دنیا کے لیے کرنا بہت دنیا ہے، لیکن یہاں رہ کر کے وہاں کا کام کرنا یہ امت محمدیہ کا فرض منصبی ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ مسلمان جنہیں اللہ نے عقیدے کی سلامتی اور عمل کا حسن نصیب فرمایا ہے۔ اس فتن کے دور میں اور پرآشوب احوال میں عقیدے اور عمل کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، ہر نعمت جلد ختم ہو جائے گی۔